أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ ہم 10 تک 13 سورہ بقرہ کی آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھے سنیں اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کے طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کے اندر کفر و نفاق کی بیماری ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کر رکھی ہے، اور جو مسلمانوں کی ترقیاں اور کامیابی حاصل ہوتی ہیں ان کے حسد اور کینہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے از حد ان کے کفر و نفاق کو بڑھا دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کفر و نفاق کے نتیجے میں اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے انہوں نے اپنے مرض کے بڑھانے کا کام لیا، ورنہ اگر وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے تو انہیں حالات سے ہدایت بھی پا سکتے تھے۔ جس طرح بیماریوں کا نتیجہ جسمانی قوت کم ہونا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دوسرے جہاں میں دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں مت فساد پھیلاؤ تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ سن رکھو یہی لوگ فسادی ہیں لیکن وہ احساس نہیں رکھتے۔ اس آیت میں منافقوں کی ایک اور بدترین چال کو واضح کیا گیا ہے۔ قانون الہی کے علاوہ کسی اور غلط طریقے پر قائم رہنا اور اس پر چار کرنا کوئی سا کم جرم تھا کہ یہ منافق بد نظمی پیدا کرنے اور فساد پھیلانے میں بھی لگ گئے۔ پس سے پردہ سازشیں دوست بنا کر دشمنی کرنا ان کی عادت ہو گئی تھی۔ منافقوں پر قلبی روگ یہاں تک غالب آ گیا کہ ان کو نیک اور بد میں بھی تمیز نہ رہی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے ملک میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح اور بھلائی کرتے ہیں، حالانکہ یقیناً مفسد وہی ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے کہ ان کے منافقانہ روش سے کافر تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں، کہ یہ منافق اسلام میں داخل ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ورگلاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے وہ خدا کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ ان کی اس روش سے دوسروں کے دلوں بھی خوف مٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سچائی سے لوگوں میں آپس میں سلوک پیدا ہوتا ہے جو دنیا میں اصلاح کا باعث بنتا ہے، اور منافقت سے دنیا کے انتظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی کمزوری کو نہیں سمجھتا تو تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا شعور اندرونی احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف۔ سن رکھو کہ خود ہی وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں منافقوں کی ایک اور عادت کا ذکر ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اسلام پر سچے دل اور اخلاص کے ساتھ سچے مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ گویا ان کے خیال میں ایمان لانے والے بیوقوف ہیں کہ وہ کفر کے ایک بڑے طاقتور جتھے کے مقابلے میں حق بات کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جو منافقوں کے نزدیک سراسر ناممکن ہے۔ مدینہ کے منافق اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر بہت مغرور تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے مقابلے میں اجنبی اور غریب الوطن مسلمان نہیں ٹھہر سکیں گے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام چند روز کا کھیل ہے جو خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے جو لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں وہ انجام سے غافل اور اپنے نفس سے لاپرواہ ہیں۔ ان کی اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ احمق اور بیوقوف ہیں کیونکہ راستہ بازی اور سچائی آخر غالب آ کر رکھتی ہے، اور دھوکہ دینے والے منافق ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا،
اس لیے آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے بہت زیادہ دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ آخرت کو ماننے سے اس سے دنیا کی عیش و عشرت کو ہمیشگی زندگی کے آرام کے لیے کس قدر چھوڑنا پڑتا ہے۔ منافق عاقبت کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنی ابدی نفع و نقصان سے غافل رہتے ہیں، اسی لیے وہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس میں جو غلطی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔